بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسپکٹر صاحب، خدا کا خوف کریں، یہ سفید جھوٹ ہے۔ میرے لہجے میں کپ کپاہٹ اور آنکھوں میں بے بسی تیر رہی تھی جو میں نے ہتھکڑی لگے ہاتھ جوڑے۔ انسپکٹر نے حقارت سے میز پر پڑا ڈنڈا اٹھایا اور میری طرف گھمایا۔ وہ یہ ڈرامے بند کر اور سچ سچ بتا کہ کتنے عرصے سے یہ زہر بیچ رہا ہے۔ ہمیں سب خبر مل چکی ہے اور لیب کی رپورٹ بھی تیرے خلاف جائے گی۔ میں نے بے بسی سے اپنی بوڑھی ماں کی طرف دیکھا جو کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ سر، میری ماں گواہ ہے، ہم نے کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا، یہ کسی کی سازش ہے۔ سپاہی نے مجھے کالر سے پکڑ کر کھینچا۔ چل بے اندر چل، بڑے بڑے دیکھیں تیرے جیسے معصوم، آج تیری ضمانت کروانے والا کوئی نہیں آئے گا یہاں۔ میں حوالات کی سلاخوں کے پیچھے گر گیا۔ اندھیرا میری آنکھوں کے سامنے چھا رہا تھا کہ اچانک تھانے کے باہر ایک بڑی سرکاری گاڑی کے ٹائروں کی چیخ سنائی دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گاڑی میری بربادی کا تماشا دیکھنے آئی ہے یا میری قسمت بدلنے۔ میرا نام تنویر ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں جہاں خوابوں کی عمر چھوٹی اور ذمہ داریوں کا قد بہت لمبا ہوتا ہے۔ میرے ابا جی شروع سے ہی دودھ بیچنے کا کام کرتے تھے۔ یہ ہمارا خاندانی پیشہ تھا اور ہمارے گھر کی دال روٹی اسی سفید دودھ کی کمائی سے چلتی تھی۔ ابا جی نے شہر کے گنجان آباد علاقے کے ایک چھوٹے سے بازار میں دکان بنا رکھی تھی۔ ان کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے منہ اندھیرے اٹھتے، اپنی پرانی سائیکل نکالتے اور شہر کے ساتھ لگتے گاؤں کی طرف نکل جاتے۔ وہاں سے خالص دودھ اکٹھا کرتے، ڈرمیوں میں بھرتے اور پھر لا کر شہر کی دکان پر بیچتے۔ میں بچپن سے انہیں یہی مشقت کرتے دیکھتا آ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر کبھی تھکاوٹ نہیں دیکھی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتے کہ تنویر پتر، یہ رزق حلال ہے اور اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ میں نے 12ویں جماعت کا امتحان پاس کیا ہی تھا کہ اچانک ہمارے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابا جی کو دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمیں روتا بلکتا چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میں اکلوتا بھائی تھا اور مجھ سے چھوٹی 4 بہنیں تھیں۔ ابا کے جنازے کے بعد جب گھر کا صحن خالی ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے کندھوں پر اچانک کئی من وزن آ گیا ہے۔ اماں عدت میں بیٹھ گئی تھیں اور بہنیں سہمی ہوئی میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ تنویر بیٹا، اب تم ہی اس گھر کے مرد ہو، اماں نے نم آنکھوں سے میری پیشانی چومتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا تھا۔ میں نے اماں کے ہاتھ تھام لیے اور انہیں حوصلہ دیا۔ اماں، آپ فکر نہ کریں، جب تک میں زندہ ہوں میری بہنوں اور آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ میں نے اپنے ابا کا کاروبار سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ رشتہ داروں نے کہا کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، نوکری کر لے، لیکن میں جانتا تھا کہ نوکری کی تنخواہ میں 4 بہنوں کی شادی اور گھر کا خرچ چلانا ناممکن تھا۔ اگلی ہی صبح میں نے ابا کی پرانی روٹین اپنا لی۔ میں صبح منہ اندھیرے اٹھتا، ابا کی موٹر سائیکل کے پیچھے دودھ والے بڑے بڑے کین باندھتا اور گاؤں کی کچی سڑکوں پر نکل جاتا۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی صبح ہو یا گرمیوں کی لو دیتی دوپہر، میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔ گاؤں کے گھر گھر سے دودھ اکٹھا کرتا، خالص دودھ کی ڈرمیاں بھر کر لاتا اور اپنی دکان پر آ بیٹھتا۔ بازار کے لوگ مجھے ابا جی کی پرچھائی کہتے تھے۔ ارے تنویر میاں، تم تو بالکل اپنے باپ پر گئے ہو، وہی ایمانداری اور وہی محنت۔ ساتھ والی دکان پر بیٹھنے والے چچا بشیر اکثر مجھے دیکھ کر کہتے اور خوش ہو کر دعائیں دیتے۔ مجھے یہ کام کرنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، یہ ہمارا خاندانی پیشہ تھا۔ ابا کے والد یعنی میرے دادا بھی یہی کام کرتے تھے۔ میرے لیے تو فخر کی بات تھی کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے محنت مزدوری کر رہا تھا۔ کاروبار میں برکت تھی کیونکہ میری نیت صاف تھی۔ میں دودھ میں پانی ملانا تو دور کی بات، پانی کا چھینٹا مارنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ اللہ نے میرے کام میں برکت ڈالی اور میں نے ایک ایک کر کے اپنی 2 بڑی بہنوں کی شادی کر دی۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ اب گھر میں اماں اور 2 چھوٹی بہنیں رہ گئی تھیں۔ تیسرے نمبر والی بہن کی بات چیت بھی پکی ہو چکی تھی اور ہم شادی کی تیاریوں کے لیے پیسے جوڑ رہے تھے۔ ایک رات کھانے کے بعد اماں میرے پاس آئیں اور پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تنویر پتر، تم نے ماشاءاللہ اپنی ذمہ داریاں بہت اچھی طرح نبھائی ہیں۔ اپنے سے چھوٹی 2 بہنوں کو عزت سے رخصت کر دیا۔ اب میری مانو تو تم بھی اپنا گھر بسا دو۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے جیتے جی تمہارے سر پر صحرا سج جائے۔ میں مسکرایا اور روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے اماں کی طرف دیکھا۔
اماں ابھی کہاں؟ ابھی تو بہت کام باقی ہیں۔ پہلے باقی 2 بہنوں کے فرض سے فارغ ہو جاؤں، ان کے ہاتھ پیلے کر دوں، پھر میں اپنی شادی کا سوچوں گا اور اپنا گھر بناؤں گا۔ آپ دعا کریں بس ہمت بنی رہے۔ اماں کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہیں بہت دے، تم جیسے بیٹے قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ کاروبار اچھا چل رہا تھا اور بظاہر مجھے کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ دکان پر گاہکوں کا رش رہتا تھا اور سب میرے خالص دودھ کی تعریف کرتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اچانک ہماری پرسکون زندگی میں ایک طوفان نے دستک دی۔ میرے تیسرے نمبر والی بہن، جس کی منگنی ہم نے شہر کے ہی ایک متوسط گھرانے میں کر رکھی تھی، اس کے سسرال والوں کی نیت اچانک خراب ہونے لگی۔ پہلے تو وہ چھوٹی موٹی فرمائشیں کرتے تھے جنہیں ہم خاموشی سے پورا کر دیتے تھے، لیکن اب ان کی مانگیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک شام میں دکان بند کر کے تھکا ہارا گھر پہنچا تو گھر کا ماحول سوگوار تھا۔ صحن میں میری تیسری بہن زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی اور اماں کے چہرے پر غصے اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے گڑیا؟ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے گھبرا کر موٹر سائیکل کا سٹینڈ لگایا اور تیزی سے بہن کی طرف لپکا۔ بہن نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان مشکل سے بولی، بھائی، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شادی پر انہیں موٹر سائیکل بھی چاہیے اور جہیز میں فرنیچر بھی سب نیا ہونا چاہیے۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا، لیکن اماں ہماری تو بات طے ہوئی تھی کہ ہم سادہ شادی کریں گے اور وہ لوگ کچھ ڈیمانڈ نہیں کریں گے۔ اماں نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور غصے سے بولی، لالچی لوگ ہیں سب کے سب۔ آج ان کا پیغام آیا ہے کہ اگر تنویر موٹر سائیکل نہیں دے سکتا تو ہم یہ رشتہ ختم کر دیں گے، اور اگر شادی کے بعد موٹر سائیکل نہ ملی تو وہ لڑکی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ میرا خون کھول اٹھا۔ یہ کیا بدتمیزی اماں؟ یہ تو سراسر بلیک میلنگ ہے۔ میں ابھی جاتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں کہ زبان دے کر مکرنا شرافت نہیں ہے۔ میں جانے کے لیے مڑا تو بہن نے دوڑ کر میرے پیر پکڑ لیے۔ نہیں بھائی، خدا کے لیے وہاں مت جانا۔ اگر آپ نے ان سے لڑائی کی تو وہ رشتہ توڑ دیں گے۔ میرا تماشا بن جائے گا بھائی، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ میری منگنی ٹوٹ گئی تو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں وہیں پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ ایک طرف بہن کی عزت اور اس کے آنسو تھے اور دوسری طرف میری مجبوری۔ میں پہلے ہی بہنوں کی شادی کے لیے بینک سے اور کچھ دوستوں سے قرض لے چکا تھا۔ ابھی تک وہ پرانا قرض نہیں اترا تھا کہ یہ نئی مصیبت گلے پڑ گئی تھی۔ اماں نے بہن کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور سخت لہجے میں بولی، بیٹی، یہ تیرا اکلوتا بھائی ہے، اس کی جان لے گی کیا؟ اگر تیرے سسرال والوں کی آج ایک ڈیمانڈ پوری کر دی تو کل وہ کار مانگیں گے، پرسوں کچھ اور مانگیں گے۔ یہ بھوکے لوگ ہیں، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ ایسے گھر میں رشتہ کرنے سے بہتر ہے کہ لڑکی کنواری بیٹھی رہے۔ لیکن اماں آپ نہیں سمجھتی، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اگر یہ رشتہ ٹوٹا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ بہن نے روتے ہوئے دہائی دی۔ اس کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور بہن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رو مت پگلی، میں ہوں نا، بھائی ابھی زندہ ہے، تجھے تیری خوشیاں ملیں گی۔ وہ موٹر سائیکل مانگتے ہیں نا، میں دوں گا ان کو موٹر سائیکل۔ تیرا گھر بس جائے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تنویر، تم پاگل ہو گئے ہو؟ کہاں سے لاؤ گے اتنے پیسے؟ پہلے ہی دکان کے سودے کے پیسے دینے والے کھڑے ہیں۔ اماں نے پریشانی سے میرا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میں نے مسکرا کر اپنی نم آنکھیں چھپانے کی کوشش کی۔ اماں، اللہ مالک ہے، کہیں نہ کہیں سے انتظام ہو ہی جائے گا۔ آپ بس بیٹی کی شادی کی تیاری کریں، میں کل ہی جا کر نئی موٹر سائیکل بک کرواتا ہوں۔ اس رات میں چھت پر لیٹا آسمان کو تکتا رہا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے پاس کوئی حل نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں مزید قرض اٹھاؤں۔ اگلے دن میں نے بازار کے ایک بڑے ساہوکار سے بھاری سود پر قرض لیا۔ میرا دل کانپ رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر کاروبار میں ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوئی تو میں بری طرح پھنس جاؤں گا۔ لیکن بہن کا روتا ہوا چہرہ مجھے کوئی اور راستہ دیکھنے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے قرض لے کر بہن کے سسرال والوں کو خوش کرنے اور اس کا گھر بسانے کے لیے موٹر سائیکل خرید لی۔ بہن کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ گھر میں پھر سے سکون تو ہو گیا تھا، لیکن میرے ماتھے پر فکر کی لکیریں گہری ہو گئی تھیں۔ قرض کے ایک ساتھ اور گھر کا خرچ پورا کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں دکان پر بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا
गर्मी अपने उरूज पर थी और दोपहर का वक्त था। गाहक कम थे। मैं काफ़ी परेशान बैठा था। रजिस्टर पर लिखे उधार के हिंट से मुझे मुंह चिढ़ा रहे थे। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई दुकान के थड़े के पास खड़ा है। मैंने नज़र उठाकर देखा तो एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 3 साल होगी, रोता हुआ मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसके कपड़े मैले थे और पाँव में टूटी हुई चप्पल थी। उसके चेहरे पर धूल और आंसुओं का मिक्सचर था, जो एक अजीब सी मासूमियत और बेबसी की तस्वीर बना रहा था। अंकल, थोड़ा दूध दे दें, मुझे बहुत भूख लगी है, बच्चे ने नन्हे हाथ फैलाकर सिसकियों के दरमियान कहा। मैं उस वक्त शदीद ज़हनी दबाव और परेशानी में था। मेरा दिल चाहा कि उसे डांट कर भगा दूं कि यहाँ मैं खुद मुसीबत में हूँ और ये भीख मांगने आ गया है। लेकिन फिर मैंने एक नज़र उस बच्चे की भूखी आंखों में देखा। उन आंखों में ऐसी वीरानी थी जिसने मेरे दिल को पिघला दिया। मैं सोचने लगा कि इतना छोटा सा बच्चा अकेले में यहाँ क्या कर रहा है, ये आया कहाँ से है। बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने नरमी से पूछा। बच्चे ने पीछे मुड़कर इशारा किया। वो खड़ी हैं अम्मी। मैंने दुकान से बाहर निकलकर देखा। थोड़ी ही दूर एक खंबे के साए में एक औरत खड़ी थी। उसने पुरानी सी चादर ओढ़ रखी थी और उसका चेहरा जर्द था। वो शायद शर्मिंदगी की वजह से दुकान तक नहीं आ रही थी। मुझे देखते ही उसने नज़रें झुका लीं, लेकिन मैं इतनी दूर से भी उसकी आंखों में तैरते आंसू देख सकता था। वो एक माँ थी जो अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर अपने खुददारी का सौदा करने आई थी। मेरे अंदर का इंसान जाग उठा। मैंने फ़ौरन एक प्लास्टिक की थैली निकाली और उसमें 1 किलो से ज़्यादा खालिस दूध डाला। मैंने दुकान से बिस्किट का एक पैकेट भी उठाया और काउंटर से बाहर निकल आया। मैंने बच्चे के हाथ में दूध की थैली और बिस्किट पकड़ाए। बच्चा दूध देकर ऐसे खुश हुआ जैसे उसे दुनिया का खजाना मिल गया हो। वो दौड़कर अपनी माँ के पास गया। मैं भी आहिस्ता कदमों से उनके पास पहुंच गया। वो औरत मुझे आता देखकर घबरा गई और दुपट्टे से चेहरा मजीद ढांप लिया। भाई, अल्लाह आपका भला करे। मैं भीख नहीं मांगती, बस बच्चे भूखे थे और मेरे पास कुछ नहीं था। मैं वादा करती हूँ, जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं आपका कर्ज लौटा दूंगी। उसकी आवाज़ में कर्ब और मजबूरी की इंतहा थी। मैंने बेजारी से हाथ हिलाया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। बहन, आप शर्मिंदा ना करें, ये कर्ज नहीं है, ये इस बच्चे का नसीब था जो मुझ तक पहुंच गया। आपको जब भी ज़रूरत हो आप दुकान से दूध ले जाया करें। बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए। वो औरत दुआएं देती हुई चली गई। न जाने क्यों ये 1 किलो दूध उस बच्चे को देकर मुझे जो खुशी महसूस हो रही थी वो लाखों रुपए कमा कर भी शायद न मिलती। मेरे दिल का बोझ जैसे हल्का हो गया था। मैं वापस दुकान पर आकर बैठा तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर साथ वाली दुकान का लड़का भी हैरान हो रहा था। कौन थी वो तनवीर भाई? साथ वाले दुकानदार ने मुझसे पूछा। मुझे पता नहीं यार, कोई ज़रूरतमंद लग रही थी, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। अरे मैं जानता हूँ उसे, दुकानदार ने राजदाराना अंदाज में कहा। ये बेचारी बेवा है। अभी कुछ महीने पहले ही इसका शौहर एक हादसे में फौत हुआ है। यहाँ करीब ही एक छोटे से किराए के क्वार्टर में रहती है। 2 बच्चे हैं बेचारी के और सुना है कोई आसरा नहीं है। मालिक मकान भी किराए के लिए तंग करता है। बड़े खुददार औरत है, लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती है, लेकिन आजकल शायद काम छूट गया है। ये सुनकर मुझे शदीद दुख हुआ। एक बेवा औरत और 2 यतीम बच्चे। मेरे जहन में अपने अब्बा के मरने के बाद का वक्त घूम गया। हमें तो फिर भी अब्बा दुकान दे गए थे, उस बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं था। उस दिन मैंने फैसला कर लिया। मैंने अपनी दुकान के लड़के को बुलाकर समझाया। देखो छोटू, वो जो बच्चा भी आया था ना, ये उसका घर वो सामने वाली गली में है। कल से तुमने रोज़ाना सुबह सबसे पहले 1 किलो दूध उनके घर देकर आना है और ख़बरदार जो उनसे पैसे मांगे, अगर उन्होंने पूछा तो कहना कि तनवीर भाई ने भेजा है बच्चों के लिए। लेकिन भाईजान, मुफ्त में? छोटू ने हैरत से पूछा। हाँ, मुफ्त में। समझ लो ये हमारी दुकान का सदका है। हो सकता है उन यतीम बच्चों की दुआ से हमारी मुश्किलात भी हल हो जाए। उस दिन से ये मेरा मामूल बन गया। मैं हर रोज़ उनके घर 1 किलो दूध भिजवा देता, कभी कभी साथ में अंडे या डबल रोटी भी रखवा देता। मुझे ये करके जो सुकून मिलता था वो बयान से बाहर था। लेकिन मुश्किल ये थी कि घर में भी हिसाब देना पड़ता था। अम्मा बहुत हिसाब किताब वाली खातून थी। वो हर रोज़ घर आकर मुझसे दूध का हिसाब लेती थी
اور خرچہ نکال کر جو پیسے بچتے وہ اپنے پاس جمع کر لیتی تھی تاکہ ہم آہستہ آہستہ قرض اتار سکیں۔ کچھ دن گزرے تو اماں نے بھانپ لیا، تنویر آج کل پیسے کم کیوں لا رہے ہو؟ کیا دودھ کم بک رہا ہے یا تم فضول خرچی کرنے لگے ہو؟ اماں نے پیسوں کو گنتے ہوئے شک بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں گھبرا گیا۔ میں اماں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن سچ بولنے سے بھی ڈر رہا تھا۔ نہیں اماں، وہ دراصل ایک بیچاری بیوہ عورت ہے محلے میں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یتیم، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو میں انہیں 1 کلو دودھ دے دیتا ہوں۔ اماں یہ سنتے ہی بھڑک اٹھی، کیا مفت میں دودھ؟ تنویر تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ہم یہاں قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہنوں کی شادیوں کا بوجھ ہے، سر پر لاکھوں کا قرضہ چڑھا ہوا ہے اور تم وہاں نواب بن کر مفت میں دودھ بانٹ رہے ہو۔ اماں وہ بہت مجبور ہے۔ میں نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مجبور تو ہم بھی ہیں۔ اماں نے میری بات کاٹی، کیوں ہم کوئی سرکاری خزانے کے مالک ہیں جو ایسے ہی فری میں دودھ بانٹتے پھرے؟ کیوں بلا وجہ کا نقصان کرتے پھرتے ہو؟ پہلے ہی تھوڑا قرض ہے تمہارے سر پر، بند کر دو یہ سب، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں نے اماں کے غصے کے سامنے سر جھکا لیا لیکن میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ وہ دودھ بند کروں۔ میں نے مسکرا کر اماں کے گھٹنوں کو چھوا۔ کچھ نہیں ہوتا اماں، جہاں سارے نقصان پورے ہوتے ہیں یہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اللہ بڑا بادشاہ ہے، وہ اس کا اجر دے گا۔ اماں ہر روز اسی بات پر ناراض ہوتی تھیں، بڑبڑاتی تھیں کہ میں گھر کو برباد کر رہا ہوں، لیکن میں مطمئن تھا۔ جب بھی میں تصور کرتا کہ وہ بچے پیٹ بھر کر دودھ پی رہے ہوں گے تو میرے دل کو عجیب سی ٹھنڈک ملتی تھی۔ اماں کی ناراضگی سہ لیتا تھا، ان کی ڈانٹ سن لیتا تھا، لیکن اگلے دن پھر ویسے ہی خاموشی سے دودھ ان کے گھر بھجوا دیتا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا یہ چھوٹا سا عمل مستقبل میں کس طرح میرے سامنے آئے گا، لیکن فی الحال تو میں قرض اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ایک معمولی دودھ والا تھا جو اپنے تئیں نیکی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق میں دکان پر بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا۔ گرمی کی شدت میں کچھ کمی آ چکی تھی اور موسم بدل رہا تھا۔ چھوٹو دودھ کی تھیلی لے کر گیا لیکن خلاف معمول 10 منٹ بعد ہی واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کی تھیلی ویسے کی ویسے موجود تھی۔ یہ کیا ہوا چھوٹو؟ دودھ واپس کیوں لے آئے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، بھائی جان ان کے گھر پر تو تالا لگا ہوا ہے۔ میں نے کنڈی کھٹکھٹائی، آوازیں دی مگر کوئی باہر نہیں نکلا۔ چھوٹو نے تھیلی کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کندھے اچکائے۔ اس کے لہجے میں بھی حیرانی تھی۔ شاید کہیں گئی ہوں گی، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہوگی یا رشتہ داروں کے ہاں گئی ہوں گی۔ تم ایسا کرو یہ دودھ فریج میں رکھ دو، شام کو دوبارہ چکر لگانا۔ میں نے خود کو تسلی دی اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ شام کو میں نے چھوٹو کو دوبارہ بھیجا مگر وہ پھر مایوس لوٹا۔ گھر پر اب بھی بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ میرا دل نامعلوم وسوسوں کا شکار ہونے لگا۔ وہ بیوہ عورت تھی، اس کا کوئی آسرا نہیں تھا، وہ اچانک کہاں جا سکتی تھی؟ اگلی صبح میں خود دکان کھولنے سے پہلے اس محلے کی طرف نکل گیا۔ ان کے چھوٹے سے خستہ حال کوارٹر کے دروازے پر واقعی ایک زنگالو تالا پڑا تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو پڑوس سے ایک بزرگ خاتون باہر نکلتی دکھائی دی۔ اماں جی، یہ گھر والے کہاں گئے ہیں؟ میں نے آگے بڑھ کر مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ بزرگ خاتون نے اینک درست کرتے ہوئے غور سے میری طرف دیکھا۔ بیٹا، وہ تو کل رات ہی مکان خالی کر کے چلے گئے، راتوں رات سامان باندھا اور کہیں نکل گئے۔ کہاں گئے ہیں؟ کچھ بتا کر نہیں گئے؟ میرے لہجے میں تشویش بڑھ گئی تھی۔ مجھے فکر تھی کہ ان کے پاس تو کرائے کے پیسے بھی بمشکل جمع ہوئے تھے۔ وہ کہاں گئے ہوں گے؟ نہیں بیٹا، کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس کہہ رہی تھی کہ اللہ نے کوئی وسیلہ بنا دیا ہے، شاید کسی دوسرے شہر گئے ہیں، اللہ اس کی مدد کرے۔ بڑی خوددار اور شریف عورت تھی۔ بزرگ خاتون نے ٹھنڈیاں بھری اور اپنے راستے چل دی۔ میں وہیں کھڑا خالی دروازے کو تکتا رہا۔ 2 سال تک میں انہیں مسلسل دودھ دیتا رہا تھا اور میرے دل میں ان بچوں کے لیے ایک عجیب سی اپنائیت پیدا ہو گئی تھی۔ ان کا یوں اچانک بنا بتائے چلے جانا مجھے اداس کر گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری کوئی ذمہ داری ادھوری رہ گئی ہو۔ کیا میں ان کی مزید مدد نہیں کر سکتا تھا؟ کیا وہ کسی مجبوری میں بھاگے ہیں؟ سوال بہت تھے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ مہینے سالوں میں بدلتے گئے، ان کا ذکر آہستہ آہستہ میرے دماغ سے محو ہونے لگا۔ میرا سارا دھیان اب کاروبار کو بڑھانے اور قرضہ اتارنے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں ایسی برکت ڈالی تھی
کہ میں خود حیران رہ گیا۔ صبح سویرے اٹھ کر گاؤں جانا اور خالص دودھ لانا میری عادت بن چکی تھی۔ شہر میں ملاوٹ کا دورہ تھا، ہر کوئی پانی ملا کر دودھ بیچ رہا تھا۔ ایسے میں میری دکان کا خالص دودھ لوگوں کے لیے نعمت بن گیا تھا۔ گاہکوں کا اعتماد مجھ پر اتنا پختہ ہو چکا تھا کہ لوگ دور دور سے میری دکان پر آتے۔ 3 سال کے عرصے میں نے نہ صرف وہ سارا قرضہ اتار دیا جو بہن کی شادی پر لیا تھا، بلکہ بینک میں جو کچھ رقم جمع کر لی۔ بہنیں اپنے گھروں میں خوش تھیں اور ان کے سسرال والے بھی اب عزت کرتے تھے، کیونکہ ان کی لالچی زبانیں بند کرنے کا بندوبست میں کر چکا تھا۔ ایک رات کھانے کے بعد اماں نے پھر وہی پرانی بات چھیڑ دی۔ تنویر، اب تو بہانے ختم ہو گئے ہیں، قرضہ بھی اتر گیا، بہنیں بھی اپنے گھروں کی ہو گئی، کاروبار بھی سیٹ ہو گیا، اب میری کب سنو گے؟ میرے سفید بالوں کا کچھ لحاظ کر لو۔ اماں نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے مسکرا کر گلاس تھاما اور اماں کے پاؤں دبانے لگا۔ اماں آپ حکم کریں، میں کب انکار کر سکتا ہوں؟ آپ جہاں کہیں گی میں شادی کر لوں گا، بس لڑکی ایسی ہو جو آپ کی خدمت کر سکے اور میرے گھر کو سنبھال سکے۔ اماں کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں نے لڑکی پسند کر رکھی ہے، اپنے دور کے رشتہ دار ہے، نام سعدیہ ہے، بہت سلیقہ مند اور نیک بچی ہے، غریب گھرانہ ہے مگر شرافت میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ مجھے اماں کی پسند پر پورا بھروسہ تھا۔ کچھ ہی دنوں میں سادگی سے میری شادی سعدیہ سے ہو گئی۔ سعدیہ واقعی ایک نیک سیرت لڑکی ثابت ہوئی۔ اس نے آتے ہی گھر کو جنت بنا دیا۔ اماں کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتی اور میرے ہر دکھ سکھ میں میرا خیال رکھتی۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ کاروبار پھیلتا جا رہا تھا، دکان چھوٹی پڑنے لگی تھی، تو میں نے ساتھ والی دکان بھی خرید کر اپنی دکان میں شامل کر لی۔ اب میں شہر کے بڑے دودھ فروشوں میں شمار ہونے لگا تھا۔ اللہ کا دینا تھا کہ رزق کی فراوانی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب انسان ترقی کرتا ہے تو اس کے دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بازار کے کونے پر ایک پراپرٹی ڈیلر اور ہوٹل کا مالک تھا، ملک جمیل۔ وہ علاقے کا بدماش قسم کا آدمی تھا اور اس کی نظریں شروع سے ہی میری دکان پر تھیں۔ میری دکان جس جگہ واقع تھی وہ کمرشل لحاظ سے بہت اہم تھی اور ملک جمیل وہاں ایک بہت بڑا پلازا بنانا چاہتے تھے۔ ایک دن میں دکان پر موجود تھا کہ ملک جمیل اپنے 2 چمچوں کے ساتھ دکان میں داخل ہوا۔ اس کے منہ میں پان تھا اور چال میں عجیب سا تکبر۔ اور سناؤ تنویر میاں، کیسا چل رہا ہے کاروبار؟ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے طنز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے ملک صاحب، دال روٹی چل رہی ہے، آپ سنائیں کیسے آنا ہوا؟ میں نے ادب سے جواب دیا، حالانکہ میں اس کے ارادوں سے خوفزدہ رہتا تھا۔ دال روٹی نہیں میاں، اب تو تم مرغ مسلم اڑا رہے ہو، اس نے زوردار کہکا لگایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ تنویر، میں تم سے ایک سودا کرنے آیا ہوں، تم یہ دکان مجھے بیچ دو، میں تمہیں اس کی مارکیٹ ویلیو سے دگنی قیمت دوں گا۔ اتنے پیسے ملیں گے کہ شہر کے کسی بھی کونے میں جا کر بنگلہ بنا لو گے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ دکان میرے ابا کی نشانی تھی، انہوں نے خون پسینے سے اسے بنایا تھا۔ ملک صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ دکان میرے لیے صرف کاروبار نہیں، میرے مرحوم باپ کی نشانی ہے، میں اسے بیچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ معذرت چاہتا ہوں مگر یہ دکان برائے فروخت نہیں ہے، میں نے نرمی مگر مضبوطی سے جواب دیا۔ ملک جمیل کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے پان کی پیک تھوکی اور میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، جذبات سے کاروبار نہیں ہوتے بچے، سوچ لو، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، اور اگر میں کوئی چیز پسند کر لوں تو پھر میں اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہوں، چاہے سیدھی انگلی سے گھی نکالنا پڑے یا ٹیڑھی سے۔ یہ سیدھی سیدھی دھمکی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں کسی سے دشمنی نہیں چاہتا ملک صاحب، لیکن میں اپنی روزی روٹی اور باپ کی نشانی نہیں بیچ سکتا۔ آپ بڑے آدمی ہیں، کہیں اور جگہ دیکھ لیں۔ ملک جمیل غصے سے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے تنویر، تم نے اپنی مرضی کر لی، اب میری باری ہے۔ یاد رکھنا، یہ انکار تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، تم اس شہر میں کیا اس ملک میں دودھ بیچنے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ پیر پٹکتا ہوا دکان سے نکل گیا۔ میں کافی دیر تک سکتے میں بیٹھا رہا۔ چھوٹو اور دکان کے باقی لڑکے بھی سہمے ہوئے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ملک جمیل کس حد تک جا سکتا ہے، لیکن مجھے اللہ پر بھروسہ تھا کہ جب تک میں حق پر ہوں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وقت گزرتا رہا۔ ملک جمیل نے کئی بار اپنے بندے بھیجے، کبھی لالچ دیا، کبھی ڈرایا، لیکن میں اپنی بات پر قائم رہا۔
اس دوران اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا۔ گھر میں خوشیاں مزید بڑھ گئیں۔ جگہ کی تنگی کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ پرانا گھر گرا کر نیا اور بڑا گھر بنایا جائے۔ جمع پونجی کافی تھی، اس لیے میں نے شہر کے ایک اچھے علاقے میں پلاٹ لے کر گھر کی تعمیر شروع کروا دی۔ گھر کا کام شروع ہوا تو خرچے بھی بڑھنے لگے۔ جو پیسے جمع تھے وہ تیزی سے تعمیراتی کام میں لگ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ کاروبار تو اچھا چل ہی رہا ہے، روز کی آمدنی سے گھر کا کام مکمل ہو جائے گا، لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ میرے خلاف ایک بہت گہری سازش تیار ہو رہی ہے۔ ایک صبح میں دکان پر پہنچا تو دیکھا کہ فوڈ اتھارٹی کی گاڑی باہر کے بازار کا چکر لگا رہی ہے۔ یہ معمول کی بات تھی، اس لیے میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ دوپہر کے وقت جب رش کم تھا، اچانک ایک اجنبی شخص دکان پر آیا۔ اس نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا اور ماسک لگایا ہوا تھا۔ بھائی جان، مجھے شادی کے لیے 50 کلو دودھ چاہیے، لیکن خالص ہونا چاہیے، اس شخص نے عجلت میں کہا۔ میں نے مسکرا کر کہا، بھائی آپ بے فکر رہیں، ہمارا دودھ لیبارٹری سے چیک کروا لیں، اگر پانی کا ایک قطرہ بھی ملا تو جرمانہ دوں گا۔ وہ شخص عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل آ کر لے جاؤں گا، آپ تیار رہیے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد مجھے دکان کے کونے میں ایک چھوٹی سی پڑیا پڑی ملی۔ میں نے اٹھا کر دیکھا تو اس میں سفید پاؤڈر تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہے اور یہاں کیسے آئی۔ میں نے اسے کوڑے دان میں پھینک دیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ گھر کی تعمیر آخری مراحل میں تھی، پیسے تقریباً ختم ہو چکے تھے اور ہاتھ دوبارہ تنگ ہونے لگا تھا۔ میں نے کچھ سپلائرز کی پیمنٹ روک کر گھر کے مستریوں کو پیسے دیے۔ میرا پلان تھا کہ اگلے ہفتے کی سیل سے سپلائزر کو کلیئر کر دوں گا۔ حالات دوبارہ ٹائٹ ہونا شروع ہو رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے سالوں پہلے تھے۔ ٹینشن کی وجہ سے میرا رویہ بھی کچھ چڑچڑا ہو گیا تھا۔ سعدیہ مجھے سمجھاتی کہ اللہ مالک ہے، پریشان نہ ہوا کرے، لیکن مرد کی مجبوری عورت کیا سمجھے۔ اور پھر وہ کالی صبح آ گئی۔ میں ابھی سو کر اٹھا ہی تھا کہ باہر دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ اتنا شور تھا کہ پورا محلہ جاگ جائے۔ میں گھبرا کر باہر بھاگا، دروازہ کھولا تو سامنے پولیس اور فوڈ اتھارٹی کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ کون ہے تنویر؟ ایک بھاری بھرکم انسپیکٹر نے کرخت آواز میں پوچھا۔ جی میں ہوں، خیریت؟ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پکڑ لو اس کو اور گھر کی تلاشی لو، خبر ملی ہے کہ یہ گھر میں کیمیکل والا دودھ تیار کرتا ہے۔ انسپیکٹر نے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم تو خالص دودھ بیچتے ہیں۔ میں چلایا، لیکن میری سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پولیس والے گھر میں گھس گئے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ اماں اور سعدیہ سہم کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئیں۔ میرا بیٹا رو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک سپاہی نے اندر سے دودھ کی خالص ڈرمی اور وہی سفید پاؤڈر کی تھیلی لے کر نکلا جو مجھے دکان پر ملی تھی اور جسے میں نے کوڑے میں پھینک دیا تھا۔ مگر یہ یہاں گھر میں کیسے پہنچی؟ میرا دماغ چکرا گیا۔ سر جی، مل گیا ثبوت، یہ دیکھیں پاؤڈر، یہ دودھ میں ملا کر اسے گاڑھا کرتے ہیں۔ سپاہی نے وہ تھیلی انسپیکٹر کے سامنے لہرائی۔ میں حیرت اور صدمے سے پتھر ہو چکا تھا۔ یہ پاؤڈر میرے گھر میں کس نے رکھا؟ کب رکھا؟ تبھی میرے ذہن میں ملک جمیل کی دھمکی گونجی، یہ انکار تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ تو کیا یہ اس کی کارستانی تھی؟ یہ کیا بکواس ہے صاحب، یہ پاؤڈر میرا نہیں ہے، میں نے زندگی میں کبھی ملاوٹ نہیں کی، مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ میں نے چیختے ہوئے انسپیکٹر کے قدموں کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن سپاہی نے مجھے زور سے دھکا دے کر پیچھے کھڑا کر دیا۔ انسپیکٹر نے حقارت سے وہ تھیلی میرے چہرے کے سامنے لہرائی۔ اوہ شرافت کے پتلے، یہ پاؤڈر کیا آسمان سے ٹپکا تیرے گھر میں؟ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو اور ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہو؟ تم جیسے لوگ معاشرے کے ناسور ہیں جو چند روپوں کی خاطر معصوم بچوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ اماں روتے ہوئے آگے بڑھی اور انسپیکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ صاحب جی، میرے بیٹے پر ظلم نہ کریں، یہ تو چونٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتا، یہ زہر کیسے بیچ سکتا ہے؟ خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں، یہ کسی دشمن کی چال ہے۔ اماں کی آواز میں ممتا کا ایسا درد تھا کہ پتھر بھی پگھل جائے، لیکن ان وردی والوں کے دل شاید گوشت کے نہیں لوہے کے بنے تھے۔ انسپیکٹر نے بیزاری سے اماں کو دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، اماں جی آپ سائڈ پر ہو جائیں، یہ پولیس کا معاملہ ہے۔ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے چھاپا مارا ہے اور گھر سے برآمدگی ہوئی ہے، اب قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بیوی اور بچے کو دلاسا دے پاتا، پولیس والوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور باہر کھڑی وین کی طرف لے جانے لگے۔
محلے کے لوگ جو کل تک مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور میرے دودھ کی قسمیں کھاتے تھے، آج تماشا دیکھنے لگے۔ ان کی نظروں میں میرے لیے حقارت اور سوالیہ نشان دیکھ کر مجھے لگا جیسے میں زندہ درگور ہو گیا ہوں۔ سعدیہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی اپنے دوپٹے میں منہ چھپائے رو رہی تھی اور میرا بیٹا مجھے پکار رہا تھا، بابا مت جائیں، بابا۔ اس کی معصوم آواز میرے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہی تھی، لیکن میں بے بس تھا۔ مجھے ہتھکڑی لگا کر پولیس وین کے پچھلے حصے میں پھینک دیا گیا۔ گاڑی چل پڑی اور میں سلاخوں کے پیچھے سے اپنے گھر کے دور ہوتے دیکھتا رہا۔ وہ گھر جسے بنانے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیا تھا، آج اسی گھر سے مجھے ایک مجرم بنا کر نکالا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں ملک جمیل کا مکرو چہرہ گھوم رہا تھا، اس کی وہ دھمکی کہ یہ انکار تمہیں بہت مہنگا پڑے گا میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے اب پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ پاؤڈر کی تھیلی اسی کے کسی آدمی نے میرے گھر میں چھپائی تھی تاکہ مجھ پر جھوٹا کیس بنا کر میری دکان پر قبضہ کیا جا سکے۔ تھانے پہنچ کر مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ حوالات کی بدبو اور سیلن زدہ دیواریں میرے لیے نئی تھیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ رزق حلال کمانے کا صلہ مجھے یہ ملے گا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے تفتیش کے لیے انسپیکٹر کے کمرے میں پیش کیا گیا۔ انسپیکٹر اپنی کرسی پر نیم دراز تھا اور چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ ہاں بھائی تنویر، اب بتاؤ یہ دھندا کب سے کر رہے ہو اور کتنے لوگ اس گینگ میں شامل ہیں؟ انسپیکٹر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ میں نے انسپیکٹر کی میز پر جھکتے ہوئے بے بسی سے کہا، سر میرا یقین کریں، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں ایک ایماندار دودھ والا ہوں۔ یہ ملک جمیل کی سازش ہے۔ وہ میری دکان خریدنا چاہتا تھا اور میں نے انکار کر دیا تھا، اس لیے اس نے مجھے پھنسایا ہے۔ آپ اس اینگل سے تفتیش کریں تو سچ سامنے آ جائے گا۔ انسپیکٹر نے زوردار کہکا لگایا جیسے میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ واہ بھائی واہ، بڑی فلمی کہانی سنا رہے ہو۔ ملک جمیل شہر کا معزز کاروباری آدمی ہے، وہ تم جیسے معمولی دودھ فروش کے منہ کیوں لگے گا؟ ہمارے پاس پکے ثبوت ہیں اور لیب کی رپورٹ بھی آ جائے گی، تب تمہیں پتہ چلے گا نہ جانے کب سے تم لوگوں کو یہ زہر پلا رہے ہو اور کتنے لوگ اس وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا میرے ساتھ۔ یہ کیسا اندھیر نگری کا نظام تھا جہاں چور کو چودھری اور شریف کو چور سمجھا جا رہا تھا۔ میں گاؤں سے ہی تو شہر آ کر بسا تھا تاکہ رزق کما سکوں۔ ہمارا تو کوئی شہر میں بڑا جاننے والا بھی نہیں تھا جو میری سفارش کر سکے یا میری ضمانت کروا سکے۔ ہم تو غریب لوگ تھے اور غریب کی کوئی نہیں سنتا۔ ادھر میرے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، سعدیہ اور بچے خوف زدہ تھے۔ اماں جانتی تھیں کہ اگر میں جیل میں رہا تو ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، دکان بند ہو جائے گی اور عزت خاک میں مل جائے گی۔ اماں نے فیصلہ کیا کہ وہ میری ضمانت کا انتظام خود کریں گی۔ اماں نے گھر میں موجود کچھ زیور اٹھایا اور سیدھا بازار کا رخ کیا۔ وہ ان دکانداروں کے پاس گئی جو میرے دوست کہلاتے تھے اور جو اکثر دکان پر آ کر میرے ساتھ چائے پیتے اور دوستی کے دعوے کرتے تھے۔ سب سے پہلے اماں ساتھ والے دکاندار چچا بشیر کے پاس گئیں۔ بشیر بھائی، میرے بیٹے پر بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، پولیس اسے پکڑ کر لے گئی ہے۔ اس کی ضمانت کے لیے کسی ضامن کی ضرورت ہے اور کچھ پیسوں کی بھی۔ اسے تو بچپن سے جانتے ہیں آپ تو اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے۔ چچا بشیر نے نظریں چرا لیں۔ بہن جی، مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا کہ تنویر ایسا کر سکتا ہے، لیکن معاملہ پولیس اور فوڈ اتھارٹی کا ہے۔ میں سرکاری لٹ میں نہیں پھنسنا چاہتا، میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور رہی بات پیسوں کی تو آج کل مندی جا رہی ہے، میرے پاس تو دکان کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ چچا بشیر کا یہ روکھا جواب اماں کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ اماں مایوس ہو کر دوسرے دکاندار کے پاس گئیں جس نے پچھلے مہینے ہی مجھ سے ادھار لیا تھا۔ بیٹا، تم تو جانتے ہو تنویر کیسا ہے، اس وقت اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اماں جی، آج کل زمانہ بہت خراب ہے، کس کے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ثبوت ملے ہیں تو پولیس لے گئی ہے نا، میں ضمانت دے دوں اور کل کو وہ بھاگ جائے تو میں تو پھنس جاؤں گا۔ معاف کیجیے گا، میں اس معاملے میں نہیں پڑ سکتا۔ اماں ایک ایک کر کے کئی لوگوں کے پاس گئی، لیکن ہر دروازے سے انہیں مایوسی ملی۔ وہ لوگ جو کل تک میرے اخلاق کی مثالیں دیتے تھے آج مجھے مجرم سمجھ کر مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس دن یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ دنیا مطلب کی ہے۔ جب تک آپ کے پاس کچھ ہے دنیا آپ کے ساتھ رہے گی، اور جیسے ہی برا وقت آتا ہے سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو میری ضمانت کروا سکتا،
کیونکہ ہر کوئی مطلبی تعلق رکھنے والا تھا۔ تھک ہار کر اور دنیا کی بے رخی دیکھ کر اماں سیدھا پولیس اسٹیشن آ گئی۔ وہ تھانے کے گیٹ پر پہنچی تو سنتری نے انہیں روک لیا۔ اماں وہیں گیٹ پر بیٹھ کر رونے لگیں۔ ان کی حالت دیکھ کر شاید کسی کو ترس آ گیا اور انہیں اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ جب میں نے حوالات کی سلاخوں کے پیچھے سے اماں کو آتے دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ان کی چادر مٹی سے اٹی ہوئی تھی اور چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ ایک بیٹے کے لیے اس سے بڑی اذیت اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس کی بوڑھی ماں اس کی وجہ سے تھانوں کے چکر کاٹ رہی ہو۔ اماں سیدھے انسپیکٹر کے کمرے میں گئی۔ میں سلاخوں سے کان لگا کر ان کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ انسپیکٹر صاحب، میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، میں اللہ رسول کا واسطہ دیتی ہوں، چھوڑ دیں میرے بیٹے کو، وہ بے قصور ہے، ہم غریب لوگ ہیں، ہماری بد دعائیں نہ لیں، میں اپنے بیٹے کی ضمانت خود دوں گی۔ انسپیکٹر نے سخت لہجے میں جواب دیا، بی بی، یہ کوئی معمولی چوری کا کیس نہیں ہے، آپ کے بیٹے پر دودھ میں مضر صحت کیمیکل ملانے کا الزام ہے، فوڈ اتھارٹی والوں نے اسے پکڑا ہے اور موقع سے مال برآمد ہوا ہے، اس کی ضمانت تھانے سے نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی ایسے جرم میں ضمانت مشکل ہی ہوتی ہے، آپ جا کر عدالت سے رجوع کریں اور یہاں شور نہ مچائیں۔ اماں نے انسپیکٹر کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ صاحب جی، ایسا نہ کریں، میرا بیٹا جیل میں مر جائے گا، وہ بہت شریف ہے، اس نے آج تک کسی کا 1 روپیہ نہیں مارا، آپ تحقیق کر لیں، محلے والوں سے پوچھ لیں، محلے والے تو کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ انسپیکٹر نے جھٹک کر کہا، جائیں بی بی یہاں سے، ہمارا وقت ضائع نہ کریں، اگر زیادہ شور مچائے تو آپ کو بھی لیڈیز پولیس کے حوالے کر دوں گا، کار سرکار میں مداخلت کرنے پر۔ اماں کی ہچکیاں بن گئیں، وہ بے بسی کی تصویر بنی انسپیکٹر کے کمرے سے باہر نکلے۔ حوالات کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں جو شکست اور لاچاری تھی اس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ تنویر بیٹا، سب نے منہ پھیر لیا، کوئی تیری مدد کو تیار نہیں، اب بس اللہ ہی ہے، کوئی معجزہ کرتے تو کرتے۔ اماں اب گھر جائیں، سعدیہ اکیلی ہے وہاں، میری فکر نہ کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے بمشکل اپنے آنسو روکے۔ اماں نے روتے ہوئے تھانے کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ شام کا سایہ گہرا ہو رہا تھا اور حوالات میں اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگائی اور آسمان کی طرف دیکھا جو چھت کے روشن دان سے تھوڑا سا نظر آ رہا تھا۔ یا اللہ، تو تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، تو تو جانتا ہے کہ میں نے اس بیوہ کے بچوں کو خالص دودھ پلایا تھا تاکہ تیری رضا حاصل کر سکوں۔ کیا میری نیکی کا صلہ یہ رسوائی ہے؟ مجھے ان ظالموں کے رحم و کرم پر مت چھوڑنا۔ رات گہری ہو گئی تھی، تھانے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ کبھی کبھار وائرلیس پر پیغامات چلنے کی آواز آتی یا سنتری کے بوٹوں کی دھمک سنائی دیتی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بھوک اور پیاس کا احساس بھی ختم ہو چکا تھا، بس یہ سوچ کھائے جا رہی تھی کہ کل کیا ہوگا، کیا مجھے جیل بھیج دیا جائے گا، کیا میری دکان اور گھر بک جائے گا۔ ملک جمیل کی جیت مجھے اپنے ہار سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں حوالات میں داخل ہوئیں تو میری آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے سر بھاری تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی آیا اور اس نے سلاخوں کا تالا کھولا۔ چل لو باہر آ، تیری قسمت جاگ گئی ہے۔ میں حیران ہوا کہ صبح صبح کیا ماجرا ہے، کیا مجھے عدالت لے جایا جا رہا ہے یا جیل؟ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر نکلا۔ انسپیکٹر اپنی میز پر بیٹھا تھا اور اس کا رویہ کل کی نسبت کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تنویر صاحب بیٹھے آپ، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ کل تک جو مجھے اوئی اور تم کر کے بلا رہا تھا، آج صاحب کہہ رہا ہے۔ کیا ہوا صاحب جی، مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ انسپیکٹر نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا۔ کچھ نہیں، بس آپ کی ضمانت کا معاملہ ہے، اوپر سے آرڈر آیا ہے، آپ فکر نہ کریں، بس کچھ کاغذی کارروائی باقی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا آرڈر اور کس نے ضمانت دی ہے۔ اماں تو مایوس ہو کر چلی گئی تھی اور کوئی دوست بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، تو پھر یہ کون فرشتہ مدد کو آ گیا؟ دل میں امید کی ایک کرن جاگی، کیا واقعی اللہ نے میری سن لی؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے انسپیکٹر نے کہا، اٹھیں، اب آپ کی ضمانت ہو گئی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ میں حیران تھا کہ میری ضمانت کیسے ہو گئی اور کس نے کروائی۔ ہتھ کڑی کھلنے کے بعد مجھے تھانے سے باہر نکالا گیا۔ میری آنکھیں باہر کا منظر دیکھنے کے لیے بےتاب تھیں۔ جیسے ہی میں تھانے کی عمارت سے باہر صحن میں آیا تو دیکھا کہ سامنے ایک بڑی سرکاری گاڑی کھڑی تھی۔
اس پر سبز پلیٹ لگی تھی اور پاکستانی پرچم لہرا رہا تھا۔ گاڑی کے ارد گرد پولیس والوں کا ہجوم تھا جو بہت مؤدب کھڑے تھے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ یقیناً کوئی بڑا افسر تھا۔ میں وہیں رک کر دیکھنے لگا۔ جیسے ہی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا تو میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک باوقار خاتون باہر نکلی جس کے چہرے پر جلال اور شخصیت میں ایک رعب تھا۔ اس نے نفیس کپڑے پہن رکھے تھے اور کندھے پر لگا بیج دھوپ میں چمک رہا تھا۔ وہ یقیناً کوئی اعلیٰ سرکاری افسر تھیں، شاید اسسٹنٹ کمشنر، تھانے کا SHO، اور وہی تفتیشی افسر جو مجھے گالیاں دے رہا تھا اب بھیگی بلی بنا دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور ایڑیاں جوڑ کر زوردار سیلوٹ مارا۔ السلام علیکم میڈم۔ لیکن اس خاتون افسر نے پولیس والوں کی طرف دیکھنے کی بجائے سیدھا میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں پہچان تھی، ایک عجیب سی نرمی تھی جو اس سخت ماحول میں ناممکن لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ میرا ذہن ماضی کی جھڑوکوں میں بھٹکنے لگا اور پھر اچانک ایک جھماکا ہوا۔ یہ تو وہی تھی، جی ہاں، یہ وہی بیوہ تھی جس سے میں نے برسوں پہلے 2 سال تک مفت دودھ دیا تھا۔ وہی عورت جو پرانی چادر اوڑھ کر اپنی غربت چھپاتی پھرتی تھی اور جس کے یتیم بچوں کے لیے میں گھر والوں سے چھپ کر دودھ بیچتا تھا۔ آج وہ اس شہر کی AC بن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کمزور اور لاچار عورت آج اتنی طاقتور بن کر میرے سامنے آئے گی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی میرے قریب آئی۔ پولیس والوں کے چہروں پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میڈم ایک ملزم کے پاس کیوں جا رہی ہیں۔ اس نے میرے سامنے رک کر اینک اتاری اور دھیمی آواز میں بولی، پہچانا آپ نے مجھے تنویر بھائی؟ میرے حلق میں جیسے الفاظ پھنس گئے ہوں۔ میں بس حیرت سے اسے تک رہا تھا۔ میری زبان سے بمشکل نکلا، بہن آپ؟ وہ مسکرائی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ہاں، میں وہی ہوں جس کے گھر آپ بغیر پیسوں کے دودھ بھیجا کرتے تھے۔ اس وقت آپ کا وہ بھیجا 1 کلو دودھ میرے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، محنت کرتی، لیکن جتنا میں کماتی تھی اس سے بمشکل گھر کا چولہا جلتا تھا۔ میرے بچے دودھ کی فرمائش کرتے تھے مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ان کی یہ چھوٹی سی خواہش پوری کر سکوں۔ تھانے کی صحن میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ انسپکٹر اور سپاہی بدھ بن کر یہ گفتگو سن رہے تھے۔ AC صاحبہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ اس وقت اگر آپ میرا کام نہ آتے تو شاید آج میں اس مقام پر نہ ہوتی۔ میں نے دن رات محنت کی اور مقابلے کا امتحان پاس کیا۔ آپ جانتے ہیں میں یہ کیسے کر پائی؟ شاید وہ 1 کلو دودھ کے پیسے ہی تھے جو میں نے بچائے اور ان بچت کے پیسوں سے اپنی کتابیں خریدی، اپنی فیس بھری اور اپنی پڑھائی کا خرچہ پورا کیا۔ اگر مجھے دودھ کے پیسے دینے پڑتے تو شاید میں کبھی کتاب نہ خرید سکتی۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی، وہ جذباتی ہو رہی تھی، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا اور پلٹ کر پولیس والوں کی طرف دیکھا۔ اب اس کے لہجے میں نرمی نہیں بلکہ افسرانہ سختی اور غصہ تھا۔ انسپکٹر؟ اس کی آواز گرجی۔ جی میڈم؟ انسپکٹر کانپتے ہوئے بولا، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ جس آدمی نے زندگی بھر دوسروں کے بچوں کو خالص دودھ پلایا ہو اس پر آپ ملاوٹ کا الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کو تحقیق کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ آپ نے ایک شریف شہری کی پگڑی اچھال دی، اسے ہتھکڑیاں لگائیں۔ کس کے کہنے پر کیا یہ سب؟ انسپکٹر کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ میڈم، وہ ہمیں مخبری ہوئی تھی اور گھر سے پاؤڈر ملا تھا تو ہم نے کارروائی کی۔ بکواس بند کریں، AC صاحبہ نے ڈانٹ دیا۔ مجھے سب خبر ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ پاؤڈر کس نے رکھوایا ہے۔ ملک جمیل نامی پراپرٹی ڈیلر جو اس دکان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی سازش ہے۔ اس نے آپ کے محکمے کے کچھ کالی بھیڑوں کے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ رچایا تاکہ تنویر صاحب جیل جائیں اور وہ دکان پر قبضہ کر لیں۔ آج اور ابھی سے ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جنہوں نے یہ جھوٹا پرچہ کاٹا اور بغیر تصدیق کے چھاپا مارا۔ پورا تھانہ خاموش ہو گیا تھا۔ انسپکٹر کو اپنی نوکری جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ AC صاحبہ نے حکم دیا، تنویر صاحب کی ہتھکڑیاں ابھی اور اسی وقت کھولی جائیں اور انہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ گھر چھوڑا جائے اور ملک جمیل کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں۔ میں خود اس کیس کی نگرانی کروں گی۔ سپاہی نے لرزتے ہاتھوں سے میری ہتھکڑی کھولی۔ AC صاحبہ دوبارہ میری طرف مڑی اور نہایت عاجزی سے بولی، اس وقت آپ نے میرے بچوں کو دودھ دیا تھا، ان کی بھوک مٹائی تھی۔ آج میں آپ کو آپ کی عزت لوٹا رہی ہوں۔
یہ آپ کے احسان کا بدلہ تو نہیں، لیکن یہ کوشش ہے کہ حق ادا ہو سکے۔ اسی لمحے میری نظر اماں پر پڑی، جو تھانے کے گیٹ کے پاس کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ وہ جو پولیس والوں کی منتیں کر رہی تھیں، اب حیرت اور خوشی سے رو رہی تھیں۔ اسی صاحبہ کی نظر بھی اماں پر پڑی تو وہ آگے بڑھیں اور اماں کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اماں جی، آپ کا بیٹا ہیرا ہے۔ اس نے تب میری مدد کی جب میرا کوئی نہیں تھا۔ آج آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کی ہچکیاں بن گئیں۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھیں، بس اسی صاحبہ کے ہاتھوں کو چوم رہی تھیں۔ میں مسکراتا ہوا ماں کے قریب گیا۔ اماں دیکھا آپ نے؟ اماں نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے ان کے آنسو پونچھے اور کہا، اماں یاد ہے آپ کہتی تھیں کہ میں بلا وجہ کا نقصان کرتا ہوں، مفت میں دودھ بانٹتا ہوں۔ آج دیکھ لیا آپ نے، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ نے جس بیٹے کو نام نہاد نقصان کرنے سے روکا تھا، دراصل وہ نقصان نہیں تھا، وہ انویسٹمنٹ تھی۔ میں نے وہ دودھ کسی انجان عورت کو نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے اپنی آنے والی مصیبت کے آگے ڈھال کھڑی کی تھی۔ وہ دودھ آج میری عزت بن کر لوٹا ہے۔ اماں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے معاف کر دے تنویر، میں کم عقل تھی، میں دنیا داری کے چکر میں پڑ گئی تھی۔ تو ٹھیک کہتا تھا پتر، نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ میں آج سمجھ گئی ہوں کہ اللہ کے بینک میں جمع کرایا ہوا پیسہ کبھی ڈوبتا نہیں، بلکہ کئی گنا بڑھ کر واپس ملتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے سرکاری گاڑی میں بٹھا کے گھر پہنچایا گیا۔ محلے والے جو مجھے مجرم سمجھ کر تانے دے رہے تھے، اب سرکاری گاڑی اور پروٹوکول دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ملک جمیل کو اسی شام گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیش میں اس نے اعتراف کر لیا کہ اس نے دکان ہتھیانے کے لیے میرے گھر میں اپنے آدمی کے ذریعے پاؤڈر رکھوایا تھا۔ اس رات جب میں اپنے بستر پر لیٹا تو میرا دل اطمینان سے بھرا ہوا تھا۔ میری دکان بھی بچ گئی تھی، میری عزت بھی بحال ہو گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر میری ماں کو یقین آ گیا تھا کہ رزق حلال اور نیکی میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ میں یہ بات جان گیا تھا کہ نیکی کبھی شور نہیں مچاتی، وہ خاموشی سے اپنا سفر کرتی ہے، اور جب انسان کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو تب وہ ایک مضبوط پہاڑ بن کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی میرے دل پر نقش ہو گئی تھی کہ نیکی اگر سچے دل سے اور اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو اللہ اس کا اجر دنیا میں بھی دیتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا اجر بے حساب ہے۔ زندگی کے اس امتحان نے مجھے سکھا دیا تھا کہ بیج زمین میں دبانے سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک تناور درخت بننے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح نیکی بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، بس وہ اپنے پھل دینے کی صحیح وقت کا انتظار کرتی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔